حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جو ہم عمل کرتے ہیں اس کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِإِمْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور یقیناً آدمی کے لیے وہی ہے جس نے اس کی نیت کی۔ اس حدیث کی تشریح آپ اس طور پر سمجھیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ عمل کس کو کہتے ہیں؟ عمل دو طرح کا ہوتا ہے، ایک عمل ظاہری کہہ سکتے ہیں اور ایک عمل باطن۔ عمل کہتے ہیں کام کرنے کو ظاہری طور پر، زیادہ تر اس کا اطلاق افعال جوارح پر ہوتا ہے، یعنی ہم ہاتھ پاؤں زبان سے جو کچھ کہتے ہیں یہ بھی عمل ہوتا ہے، اور دل میں کوئی بات پختہ کر لیں یا رکھ لیں تو اس کو بھی عمل کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، یہ عمل اللہ کے نزدیک سب سے افضل ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس کے بعد، تو سرکار نے فرمایا کہ اس کے بعد جہاد کرنا یہ افضل ہے۔ تو عمل دو طرح کا ہوا۔ اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد کا جو عمل ہے جو اللہ کے نزدیک مقبول ہے وہ ہے حج مقبول۔ تو اس میں پہلی حدیث میں سرکار دو علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا یہ عمل سب سے افضل ہے۔ تو اس کا تعلق دل سے ہے، کام اپنے ہاتھ پاؤں سے نہیں ہے بلکہ دل سے ہے۔ اللہ کو ایک ماننا، اس کو معبود ماننا، اس کے رسول کو نبی ماننا، ان کی تعظیم کو برحق جاننا، انہوں نے جو کچھ بھی بیان فرمایا اس کو حق جاننا، یہ ہمارا کام دل کا ہے۔ تو دل میں بھی کوئی بات آتی ہے تو اس کو بھی عمل کہتے ہیں۔ اور اپنے جہاد کرنا، تلوار لے کر گھوڑے پہ سوار ہو کر یا پیدل میدان جہاد میں جانا، وہاں کافروں سے لڑنا، تو اس میں ہاتھ پاؤں کا بھی استعمال ہے۔ تو چاہے ہاتھ پاؤں کے استعمال سے ہو اس کو بھی عمل کہتے ہیں، اور دل میں کوئی بات رکھنا اس کو بھی عمل کہتے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت ہوگی ویسی اس کو اس کا اجر ملے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّمَا لِإِمْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور یقیناً آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ جیسے بہت سے حضرات مدینہ شریف جاتے ہیں، مکہ شریف جاتے ہیں یا عرب جاتے ہیں، ان کا ارادہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں اچھی نوکری ملے گی، پیسے کماؤں گا، تو اب ان کو کوئی ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ لیکن مدینہ شریف ہے، مکہ شریف ہے، وہاں جا رہے، جا تو کام کرنے کے لیے رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی نیت کر لی کہ مدینہ شریف جاؤں گا، اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ وہاں مسجد نبوی میں مجھے نماز پڑھنا ملے گی، تو اللہ تعالیٰ ہر نماز کے بدلے 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جب مدینہ شریف رہوں گا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت بھی ہوتی رہے گی۔ مکہ شریف جاؤں گا تو وہاں خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا موقع ملے گا، حدود حرم میں جس میں 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ہے، اور ساتھ ہی ساتھ خانہ کعبہ کی زیارت بھی ہوتی رہے گی۔ تو تنہا خالی یہ کیا کہ وہاں اتنی تنخواہ ملے گی، کماؤں گا تو گھر والوں کو بھیجوں گا، اپنی بھی زندگی اچھی ہوگی، گھر والوں کا بھی معاملہ اچھا ہوگا، تو پھر ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن اسی سفر میں آپ نے یہ بھی نیت کر لی کہ وہاں نمازیں بھی پڑھوں گا، حدود حرم میں ثواب ملے گا، اور خانہ کعبہ یا سرکار کے روزے کی زیارت بھی کروں گا، تو اب یہ سفر آپ کا مبارک بھی ہوگا، اس پر ثواب بھی۔ تو جیسے آپ نے نیت کی ہے ویسے ہی اس کا دار و مدار آپ کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوگا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت بھی اس کے عمل سے اچھی ہے، نیت کرنا اس کے عمل سے اچھا ہے، عمل کرے یا نہ کرے وہ بات کی بات ہے، خالی نیت کر لے، نیت کہتے ہیں دل کے ارادوں کو، خالی دل میں یہ بات باندھ لینا کہ میں ایسا کروں گا تو اللہ تعالیٰ اس پر ہی اس کو ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی اذا ہم عبدی بسیئۃ فلا تکتبوها،
اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ کسی گناہ کا ارادہ کر لے، کسی برائی کا ارادہ کر لے، فلا تکتبوہا، تو اسے مت لکھنا جب تک وہ کر نہ لے، جب تک اسے کر نہ لے تب تک لکھنا مت۔ اور آگے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا، اور جب میرا بندہ کسی اچھائی کے کرنے کا ارادہ کر لے تو جیسے ہی وہ ارادہ کرے فوراً اس کو لکھ لو۔ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا عَشَرًا، اور اگر وہ اس عمل کو کر بھی لے جو اچھا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ اللہ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے جب وہ کر لے تو اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ہوتا ہے۔